السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کے بہت سارے معجزے ہیں، جن میں سے ایک معجزہ جو ہے قرآن کریم خود ہے، اینڈ ان اس پرٹیکولر ایسپیکٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا خاص معجزہ نہیں دیا تھا جو کہ پچھلے تمام انبیاء کو دیا گیا، جو کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ برابر علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب دی گئی جو کہ آج بھی معجزے کے طور پر ایکٹ کرتی ہے، اور اس کے بہت سارے ڈائمنشنز ہیں، بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، خود ایٹ ٹائمز محسوس بھی کرتے ہیں۔ پر اس کی ایک مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بتائیں، اینڈ وہ فرمانے لگیں کہ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا واکنگ قرآن، کہ وہ خود قرآن جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ ان کے اخلاق، ان کے اطوار، وہ سب ایسا تھا جیسے کہ قرآن میں بیان کیا گیا تھا۔ اینڈ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے نبی کو ایک امتیازی شان دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے امریکہ کے ایک اسکالر ہیں شیخ محمد الشناوی، اور وہ بڑی زبردست بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے وجود کا آج انکار کرتے ہیں، جن کو ہم دہریہ یا ملحد کہتے ہیں، تو اس پہ تو بہت ساری بحث ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے بھی پروف موجود ہیں۔ بٹ ہی آسکس دس کویسچن، وہ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ول یو ڈینائی محمد فرام ہسٹری؟ آپ کیسے تاریخ سے محمد نامی شخص کو نکال سکتے ہیں کہ جنہوں نے ایک امی ہونے کے باوجود، جس پہ تاریخ گواہی دیتی ہے دیٹ فار 40 ایئرز ان کے پاس کوئی سپورٹ سسٹم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، دنیا کے جو سبب انسان کو چاہیے ہوتا وہ نہیں موجود تھا، کہ اس مکے کی ایک رات میں غار حرا میں کچھ ہوتا ہے، جس کے بعد اگلے 23 سال جو آپ علیہ السلام نے زندگی چھوڑی اور جو چیزیں کیں، اس کا امپیکٹ ہم آج بھی محسوس کر رہے ہیں، کہ وہ تمام چیزیں بیسیکلی ایک چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ اتنی خیر صرف اور صرف ایک نبی میں ہو سکتی ہے، وہ کسی اور عام آدمی میں وہ خیر جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے۔ اور آپ معاشرے کے کسی پہلو کو اٹھا کے دیکھ لیں، خواہ وہ ویمن رائٹس ہے، سوشل جسٹس ہے، عبادت ہے، اخلاقیات ہیں، دنیا کی پروڈکٹیوٹی ہے، نبی علیہ السلام اس کی بہترین مثال بنتے چلے جاتے ہیں۔ اینڈ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم سب، میں اپنے لیے بات کرتا ہوں، ہم ان کی زندگی کو اس اعتبار سے ایکچولی اپنی زندگیوں میں لا نہیں پاتے۔ اینڈ اس کا ایک جو وجہ جس کے بارے میں آج آپ سے پرائمریلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ ہم نے سنت اور سیرت میں فرق نہیں سمجھا، رائٹ؟ سو ایک لفظ ہے سنت۔ دا سنہ ایکچولی از فنڈامنٹلی، جو کہ ہم تعریف بھی بچوں کو کروا رہے ہوتے ہیں یا بچوں کو جو ڈیفینیشن رٹی ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے اقوال، آپ کے افعال، رائٹ، آپ کی تقریرات، یعنی وہ چیزیں جو آپ نے کہیں، جن کو آپ نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یا جو خود کیا، یا وہ چیزیں جو آپ علیہ السلام کے سامنے کی گئیں پر ان پہ وہ خاموش رہے، تو وہ بھی اس کی بھی ایک انڈورسمنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ ویسٹ کے ایک اسکالر ہیں جونیتھن براؤن، حدیث کے کانورٹ ہیں، وہ آئے ہوئے تھے، تو ان سے کسی نے نا پوچھا کہ سنت کیا ہوتا ہے، میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بڑا زبردست جواب دیا۔ وہ کہنے لگے کہ ایک تعریف وہ ہے جو آپ کو کتابوں میں ملتی ہے سنت کے بارے میں، اور انہوں نے بھی یہی تعریف کی کہ جی آپ نے جو کہا اور جس طرح کیا اور جو سب کچھ کیا۔ اینڈ ہی سیڈ کہ دین سنت کی ایک اور ایسنس بھی ہے، اور اس کی مثال انہوں نے ایسے دی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میرے سے میری ماں کے بارے میں پوچھے، میری والدہ کے بارے میں پوچھے، تو میں بیکاز میری والدہ نے میری تربیت کی ہے تو میں ان کی ایک ڈٹو کاپی ہوں ایک سطح سے، کہ میں نے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے اپنی والدہ سے ملی وہ یہ ہے کہ میں نے سوچنا بھی اپنی والدہ سے سیکھا ہے، کہ یعنی جب میں کسی موقع پہ موجود ہوتا ہوں تو مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ اگر میری ماں یہاں ہوتی تو وہ کیسے سوچتی، کیونکہ میں ان کو اتنا اچھا جانتا ہوں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ صحابہ کرام کا جو اصل کمال تھا سنت کے بارے میں، یعنی پیپل آف دا لائکس آف ابو بکر اینڈ عمر، کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج سے اتنے زبردست اعتبار سے واقف تھے کہ دے ایگزیکٹلی نیو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے نا اگر ادھر ہوتے تو وہ کیسے سوچتے۔ اینڈ یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ونس دا پروفیٹ لیوز، یعنی جو وہ دنیا سے پردہ فرما لیتے ہیں، تو صحابہ کو کیوں دقت نہیں ہوئی
بیکاز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو انٹرنلائز کر چکے ہوئے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے نبی یہاں ہوتے تو وہ کیا فیصلہ کرتے, کس طرح کرتے, اینڈ وہ برکت ہم نے دیکھی. اچھا, ایک تو یہ سنت کی چلو ڈیفینیشن ہے, پر دین پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس تعریف سے بھی دور ہیں. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پرٹیکولرلی اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں میں, جو کہ جس سیگمنٹ آف سوسائٹی سے آپ سب لوگ ورکنگ پروفیشنلز ہیں, اسکول کالجز کے لوگ ہیں, سنت کا لفظ جو ہے نا وہ سنتے ساتھ ہی 2-3 چیزیں ذہن میں آتی ہیں. 1 کہ یہ کوئی آپشنل چیز ہے, رائٹ, کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم کریں یا نہ کریں, بیکاز اس کو ہم کنٹراسٹ کرتے ہیں فرض سے, رائٹ. تو مجھے یاد ہے ہمارے استاد نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم نے ایک بیان دیا, دا سنت از ناٹ سنت, کہ سنت سنت نہیں ہے, بیکاز اگر مسلمان سنت نہیں کرے گا تو کون کرے گا. یعنی امام بخاری نے اپنی زندگی کس اعتبار سے دی, کہ اس لیے دی کہ ہم اس کو پڑھ کے کہیں کہ یہ آپشنل ہے, یہ ہمیں چھوڑ دینا ہے, رائٹ. اور دوسرا کہ یہ جو آپشنل ہونے کا نوشن ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے سنت کی ایک خاص ڈیفینیشن اپنے دماغ میں بٹھائی ہوئی ہے. یعنی میں کسی کو کہوں نا کہ بیٹا آپ سنت پہ عمل کرو, تو اس کو لگتا ہے کہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ تم میری طرح داڑھی رکھ لو, ٹھیک ہے, یہ جبہ یا کوئی شلوار قمیض یا ایک اسلامی لباس پہن لو, سر پہ امامہ باندھ لو, ٹوپی باندھ لو, اینڈ بس فل اسٹاپ. دین بس یہ 3-4 ظاہری چیزوں پر شروع ہو کے ختم ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام کے اخلاق, آپ علیہ السلام کی طبیعت, ان کے معاملات, وہ لین دین کیسے کرتے تھے, سب کچھ کیسے کرتے تھے, وہ تمام چیزیں جو ہے نا ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. شیخ حمزہ یوسف اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں, اینڈ اگین یہ سب کانٹیکس میں, کہ وہ فرماتے ہیں کہ داڑھی رکھنا جو ہے نا وہ بہت آسان سنت ہے, بیکاز داڑھی رکھنے کے لیے all you have to do is not shave, right, کہ that's it, you just have to make a decision کہ میں شیو نہیں کرنی, اور یہ زندگی بھر کی سنت ہے. the harder سننا is to smile, کہ مستقل مسکرانے کے لیے بہت ایفرٹ ہے. اینڈ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگیں کہ اللہ کے نبی سے زیادہ مسکراتا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. لیکن آپ یہ تصور کر سکتے ہو کہ یہ مسکراتا چہرہ یہ کیسے پروڈیوس ہوا, کہ امین جس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ پہ پوری جو انسانیت ہے اس کا بوجھ ہے, اینڈ ہز اون پیپل ڈو ایوری تھنگ دیٹ از پاسبل ود ہم, اینڈ یٹ ہی کنٹینیوز ٹو بی سمبڈی جو سب سے زیادہ مسکراتا چہرہ ہے. ہر موقع پہ جو ہے نا ان کے اخلاق اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو سنت بہت ایک زبردست چیز ہے جو کہ ایک پورا طرز زندگی ہے. اور یہ جو طرز زندگی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ وہ لوگ والذین جاہدوا, وہ لوگ جو جوہد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, فینا ہماری طرف آنے کی, لنہدینہم سبلنا, کہ ضرور بضرور, اہدنا الصراط المستقیم ہم کہتے ہیں نا, اللہ ہمیں ہدایت دیں, ضرور بضرور لنہدینہم سبلنا, ہم ان کو ہدایت دیں گے. کس طرح؟ مختلف راستوں سے. سبیل راستے کو کہتے ہیں عربی زبان میں, ہم ان پہ بہت سارے راستے کھول دیں گے. تو ایک بات یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک میں, عمرے کے سفر کے بعد, کسی کے دنیا سے ڈیتھ ہونے کے بعد, کسی اور وجہ سے, مے بی ربیع الاول میں, جس بھی موقع پہ کسی ایک دین کے احساس کا, کسی ایک سنت کی توفیق دیتے ہیں, تو اس بحث میں مت الجھو کہ ظاہر پہلے کرنا ہے یا باطن پہلے کرنا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میری طرف کوشش کرے گا ہم اس کے لیے بہت سارے راستے کھول دیں گے, رائٹ. تو ہاں, کسی شخص کا راستہ ظاہری سنت سے ہے, اس کی اپنی برکات ہے, کسی کا راستہ باطنی سنت سے. اب دیکھو کسی شخص کے اخلاق بہت اچھے ہیں, کسی کی عبادت بہت اچھی ہے, کسی کا معاملات بہت اچھے ہیں کہ ایک لقمہ حرام کا نہیں کھائے گا. تو ڈونٹ ٹریویلائز واٹ ایور توفیق اللہ تعالیٰ ہیز گیون ٹو اس. ون آف دا بگیسٹ پرابلمز از دس, کہ میں سمجھتا ہوں, میں جتنے بھی لوگوں سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہوں, یونیورسٹیز, کالجز میں, ادروائز بھی, لوگوں میں بہت خیر موجود ہے ابھی بھی. اس ملک میں ابھی بھی لوگوں میں محبت ہے دین کی. آپ نبی علیہ السلام کا نام لو, لوگوں کے دل تڑپتے ہیں, چاہے آپ کو بظاہر وہ شخص کتنا سیکولر کیوں نہیں لگ رہا, بٹ اس کو کسی نے ایک ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی میں ڈال دیا کہ میں دنیا دار ہوں, میں جہنمی ہوں, میں تو ویسے ہی بہت فارغ ہوں, میرا تو کچھ بھی نہیں ہونا, ٹھیک ہے, میرے تو اتنے گناہ ہیں. سو ہی ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم وہ کہتا ہے مائٹ از ویل گیو اپ, کیا ہی فائدہ ہے, دیکھی جائے گی, اینڈ پہ جو ہے نا توبہ کر لیں گے اگر ہوا, یا ورنہ رہنے دیں گے. تو آپ علیہ السلام جو ہے ہمیں وہ چیزیں لے کر آئے کہ جس میں جنرلی اسپیکنگ بہت ساری پازیٹیوٹی تھی, بہت ساری جو ہے نا ہمارے لیے چیزیں آپ سے سب نے سوچی. تو یہ تو سنت ہو گیا. بٹ جو بات میں آپ سے آج کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ سنت نہیں ہے, وہ سیرت ہے, ٹھیک ہے. اینڈ یہ جو لفظ سیرت ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ نکلا ہے سارا یسیرو سے, رائٹ.
اور بیکاز اردو اور عربک بہت اوور لیپ کرتی ہے تو آپ کو یہ سننے میں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی کہ سارا یسیرو ایکچولی کمز فرام سیر کرنا. سیرت سے سیر آپ کو مشابہت نظر آ رہی ہے. تو ایک دوسرے کی زندگی میں سیر کرنا مراد ہے اس سے, وچ بیسیکلی مینز واٹ, کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھنی ہے, آپ ان کی زندگی پڑھ رہے ہیں, میں ان کی لائف اسٹوری پڑھوں. اٹس لائک the best novel that could have been written, right? The best story that you could read about a man is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani there is nothing to worry about. It's just that کہ آپ کتاب کھولیں گو کہ مصنف کے سامنے جو نا, اور آپ پڑھتے چلے جائیں کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسی گزاری. اس میں نہیں ہے بحث کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس میں نہیں ہے کہ یہ موقدہ ہے اور یہ غیر موقدہ ہے, اس کو اس طرح کرنا ہے اور اس کو ایسے چھوڑنا ہے. کچھ بھی ایسا نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ آپ پڑھتے چلے جاتے ہو, اینڈ آپ کو اگر آپ یعنی اپنے دل سے پڑھو نا تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے, بیکاز خالی اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں, صحابہ کرام موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس انوائرمنٹ پہ واپس اپنے آپ کو لے جاتے ہیں کہ گو کہ تھوڑی دیر کوئی بھی واقعہ کوئی چیز پڑھنے کے بعد انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں صحابہ کرام کے بیچ موجود ہوں, رائٹ. اینڈ یو اسٹارٹ ٹو ریئلائز کہ یار ان کی زندگیاں ہماری زندگیوں سے اتنی مختلف نہیں تھیں. کیا مطلب ہے, ہم ان کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے, بٹ ان کے بھی وہی چیلنجز تھے جو ہمارے چیلنجز, رائٹ. ان کی بھی ویسی ہی ڈیزائرز تھیں جیسے آج ہمیں ڈیزائرز اور ٹیمپٹیشنز ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم برے ہیں, تو میں اکثر لوگوں کو یاد کراتا ہوں کہ کتنے برے ہیں. جب ہم ابو سفیان کہتے ہیں تو اکثر لوگوں کو رضی اللہ عنہ کہنے میں مشکل ہوتی ہے, بیکاز ہم نے پوری سیرت ان کو ایز اے دشمن دیکھا ہے. بٹ آپ اللہ کی شان دیکھو کہ ابو سفیان از ایکچولی رضی اللہ عنہ, ہی از اے صحابی, رائٹ. کہ اتنی 20 سال کی تقریباً دشمنی کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو فتح مکہ پہ دین دے دیتے. تو میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ اس کمرے میں کوئی ابو سفیان سے زیادہ عداوت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی نبی کی امت میں سے چن کے پیدا فرمایا. مسلمان گھروں میں کہ جب ہم اترے تو ہمارے کانوں میں اذانیں دی گئیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا اور ہمارے دلوں میں وہ محبت رکھی بھی. اب آج یہاں کیوں موجود ہیں, صرف اللہ کے نبی کے نام پہ. آئی ایم شیور a lot of you don't even know me by the way, اور میرے خیال سے کھانا بھی نہیں ہے, تو کوئی موٹیویشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ادھر کچھ ایسے ہونا ہے. آپ اللہ کے نبی کے نام پہ آئے. اٹس امیزنگ کہ لوگ اپنا وقت آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جو ہے نا وقف کرنے کو موجود ہے. سو ان دیٹ سینس آف دا ورڈ, دا سیرہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جو ایک بہت بڑا ظلم ہوا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سیرت سے دور کر دیا گیا. سو یو ہیو کڈس جو کہ میں اکثر کہتا ہوں ہیری پاٹر پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لارڈ آف دا رنگس پڑھ رہے ہیں, وہ نیٹ فلکس پہ بہت ساری سیریز دیکھ رہے ہیں اور اس سے بہت کنیکٹ کر پا رہے ہیں اور مختلف ڈاکیومنٹریز دیکھ رہے ہیں, اینڈ یٹ وہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کما حق کو ہو جیسے اس کا حق ہے اپنے نبی کی زندگی کو ایک دفعہ نہیں پڑھیں گے. آسان ترین سٹوری ہے جو کوئی کتاب اٹھا لو سیرت کی جس میں اختلاف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اہل تشیع اور اہل سنہ کا اختلاف نہیں ہے. آپ کو نبی علیہ السلام کی زندگی میں بائی اینڈ لارج چیزیں ایک جیسی ہیں, کوئی دیوبندی بریلوی سلفی اختلاف نہیں ملے گا آپ کو نظر آئے گا کہ بائی اینڈ لارج متفق ہے. اینڈ اگر کوئی اختلاف ہے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یعنی اگر ایک مورخ نے لکھا ہے کہ اماں ختیجہ جو ہیں ان کا نکاح 28 سال کی عمر میں ہوا اور دوسرے نے لکھا کہ نہیں 40 سال کی عمر میں ہوا, فرق نہیں پڑتا کوئی. یہ ایک اختلاف موجود ہے تاریخ میں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہمیں, رائٹ. فلانی جنگ پہلے ہوئی تھی یا دوسری بعد میں ہوئی تھی, کوئی فرق نہیں پڑا. احد میں ہمارے پاس جو ہے نا صحابہ 700 تھے یا 1000 تھے, کوئی فرق نہیں پڑتا, رائٹ. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی فقہی پوزیشن ڈرائیو نہیں ہو رہی. سو جو لیسن ہم نے حاصل کرنا ہے, جو سبق ہم نے سیکھنا ہے نبی علیہ السلام کی زندگی سے, اس سبق کو ہم سیکھ سکتے ہیں, اس سبق کو ہم بہت سارے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں. اینڈ یہ وہ راستہ ہے جس کے بارے میں قرآن بھی جو ہے ذکر کرتا ہے. تو میں سورہ فرقان کی کچھ آیتوں سے آپ کے سامنے بات شروع کرنا چاہتا ہوں, اینڈ انشاءاللہ ہم آدھا پونا گھنٹہ آپ سے بات کر کے ختم کر دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں روز محشر کے دن کے بارے میں, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, رائٹ, کہ روز محشر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اس دن یہ جو ظالم شخص ہے, رائٹ, یہ اپنے ہاتھوں کو بائٹ کرے گا. اینڈ دس از دا قرآن سیئنگ دیٹ ناؤ, یہ میٹافوریکل نہیں ہے کہ یہ جو ظالم شخص ہے یہ اپنے ہاتھوں کو بائٹ کرے گا. اینڈ واٹ ول ہی سے, یقول یا لیتنی, رائٹ, اور یہ کہے گا یا لیتنی. یا لیتنی عربی میں بات آتا ہے کہ اے کاش, ہم انگلش میں نہیں کہتے او آئی وش, رائٹ, یہ کاش یار میں نے کچھ کیا ہوتا ہے, کہ اس کو حسرت ہوگی اور یہ کہے گا کہ اے کاش, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کہ اے کاش کہ میں نے پکڑا ہوتا اپنے رسول کے راستے کو, رائٹ,
کہ اس دن ظالم شخص یہ افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اپنے نبی کے راستے کو پکڑا ہوتا، کاش میں نے ان کی زندگی کو ایک دفعہ جانا ہوتا، کاش میں نے ایک دفعہ دیکھا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. میں بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، آئی ایم ویری اے پولیٹیکل، جتنا ہمارے لوگوں میں عمران خان اور نواز شریف کے لیے پیشن موجود ہے نا، اس کا 10% بھی آپ اللہ کی نبی کی زندگی کے لیے پیشن پروڈیوس کر دیتے، آئی سویئر ٹو گاڈ پاکستان بہتر جگہ ہوتی رہنے کے لیے. جتنا ہم جو ہے نا سڑکوں پہ اتر آتے ہیں کچھ بھی کرنے کے لیے نا، اٹس ناٹ اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ رائٹ، کہ صرف اگر ہم ان کے درد کو اور ان کی تکلیف کو سمجھ سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گئی ہیں. یہ کسی کلٹ کا نام نہیں تھا، یہ کسی ایک گروہ کا نام نہیں تھا کہ جی ایسے ہو جانا ہے ویسے سے. نبی علیہ السلام ہر شخص کے لیے دعا کر کے گئی، رائٹ، اینڈ ہی یونائٹس ہر ہارٹس. سو اس دن ایک انسان اس چیز کی حسرت کرے گا، اور آپ کو اور مجھے اس آیت کو خود سوچنا ہے. لک بیک ایٹ یور لائف اینڈ تھنک ٹو یور سیلف کہ کیا یہ آیت میرے پہ فٹ آتی ہے؟ آئی تھنک یس آتی ہے. کہ آئی ڈونٹ تھنک، میں 35 سال کی عمر میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے نبی کی زندگی کو اتنا جانا یا اتنا جسٹس کیا ہے کہ مجھے یہ حسرت نہ ہو، رائٹ. اور پھر آگے اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا، یا ویلتا، کہ وہ بربادی ہو میرے اوپر، رائٹ، لائک کرس بی اپون می، ہلاکت ہو میرے لیے. شخص خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کس بات پہ بربادی ہو کہ کاش میں نے اس فضول شخص کو اپنا دوست نہ لیا ہوتا. اینڈ مفسرین سے کہ یہاں ہے لم اتخذ فلانا خلیلا، فلان اردو میں بھی ہے نا، فلاں فلاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ جو جن لوگوں کو اور جن چیزوں کو اس نے اپنا دوست بنایا ہوگا وہ اتنے ٹریویل ہیں، وہ اتنے غیر ضروری ہیں کہ اس کو ایکچولی آج ان کا نام بھی یاد نہیں ہوگا، رائٹ. کہ کاش میں ان محفلوں میں، ان مجلسوں میں، ان پارٹیز میں، ان جگہوں پہ، ان دنیا کے پیچھے نہ بھاگا ہوتا، کہ میں نے اس کو اصل نہ سمجھا ہوتا. بیکاز ناؤ ہی از گوئنگ ٹو بی ریئلائزنگ کہ اس کی اپرچونیٹی کاسٹ کیا تھی، کہ میں نے صرف اپنے نبی کا راستہ نہیں چھوڑا، میں نے بیسیکلی جو ہے نا جن لوگوں کو پکڑا ہے اس کی وجہ سے میں نے اپنے نبی کو ایکچولی دھتکار دیا، ان کی زندگی کو، ان کے سب کو. یہی حقیقت ہے. آپ آج سنو ہی نہیں، جب کوئی کہتا ہے نا کہ یہ سنت ہی تو ہے، تو اسینشلی ہم ایکچولی اللہ کے نبی کی زندگی کو، ان کی تکلیف کو، ان کی تعلیم کو اپنے پیر کے نیچے روند رہے ہیں. یہی کر رہے ہیں ہم، مانے یا نہ مانے، دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ. آپ کسی کو سنت کہیں کہ جب کوئی اس کو ایسے when we frown upon the sunnah, that's what we are doing, right? And it's because of the fact کہ ہم کسی اور چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ one of our teachers would say this کہ do not give up your آخرہ for somebody else's دنیا. اپنی آخرت کو برباد نہیں کرو کسی دوسرے کی دنیا کی خاطر. That's what we are all doing, right? لوگوں میں فٹ ان ہونے کے لیے، چار پیسے کمانے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے دنیا کا جو ٹریویل ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، رائٹ. سو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں نے جو ہے کہ بربادی ہو میرے کہ میں نے اس شخص کو اپنا دوست بنایا. پھر آگے فرماتا ہے کہ خود کہے گا انسان، یہ اگلی آیت ہے، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس شخص نے، میری اس محفل نے، میرے ان دوستوں نے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے گمراہ کیا. لقد اضلنی عن الذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، نبی کے راستے سے، بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ مجھے وہ پیغام ملا تھا. یعنی آئی واز کانسٹنٹلی ریمائنڈیڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مجھے بار بار یہ یاد دہانی ہوتی رہی، رائٹ. اور یہ سب اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان خود اس چیز کی حسرت کر رہا ہوگا. اینڈ یو سی کہ یہ آیتیں جو ہے نا مسلمانوں پہ صادق آ رہی ہیں، یہ کفار کی صرف بات نہیں ہو رہی، رائٹ، کہ آئی واز ٹولڈ اگین اینڈ اگین کہ یہ راستہ ہے، یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، بٹ یٹ میں نے خود اپنے آپ کو اس چیز سے دور کیا. اور پھر وہ کہے گا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ شیطان جو ہے وہ بے شک انسان کو ڈیزرٹ کر کے چلا جاتا ہے. خذول جو ہے نا عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو جب کسی کی عین ضرورت ہو، رائٹ، اور آپ اس پر بینک کر رہے ہوں اور وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے. تو وہ جس شیطان کے راستے پہ اور جن ڈیزائرز پہ ہم زندگی بھر چلیں گے تو انسان کو اس دن ریئلائز ہوگا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ کے چلا جائے گا، رائٹ. بٹ جو اس آیت، ان آیات کی جو سیٹ ہیں، اس کی سب سے دردناک بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم میں آپ جہاں بھی دیکھیں تو ہمارے نبی جو ہے نا وہ باعث رحمت بن کر آتے ہیں ہمارے لیے، رائٹ، کہ ہز مرسی از انپیرللڈ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ نبی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو خود قرآن میں کہنا پڑ رہا ہے کہ اے محمد آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ دین نہیں لے کے آ رہے، رائٹ، کہ یعنی کنٹرول یور ایموشنز او پروفٹ، کہ آپ کا کام صرف ان تک پیغام پہنچانا ہے،
رائٹ. اب وی آل نو کہ اللہ کے نبی عبداللہ ابن ابی کے بارے میں بھی کتنے وہ ہو رہے ہیں کہ کاش جو ہے نا اس کی مغفرت ہو جائے, ابو طالب کے بارے پہ, اور یہ مختلف چیزیں. بٹ اس آیت میں دیکھو کہ ان 3 آیتوں کے بعد اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کیا کہیں گے. وقال الرسول, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی, اے میرے رب, ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, کہ اے میرے رب بے شک میرے ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, ابینڈن کر دیا تھا. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک رسپانسبلٹی آف دیز پیپل. امیجن اگر آخرت کے دن اللہ رب العزت آپ کے اور میرے بارے میں یہ بات کہہ دیں ہمارے نبی کی زبان سے کہ یہ وہ میرے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, تو ہمارے پاس کس چیز کی گارنٹی ہے؟ آپ اور میں کس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہم دیندار تھے, ہم یہ کرتے تھے؟ If the prophet comes down and says that yes کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے راستے کو چھوڑ دیا تھا, تو ہم اس کی گواہی دے سکیں گے؟ And this is the reality, right? We all have to make this realization in our life that ہم اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتے. And you know, مرتے دم تک اللہ تعالیٰ بار 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 مجھے اور آپ کو یہ ہدایت دیتے چلے جائیں گے, یہ موقع دیتے چلے جائیں گے. تو اپرچونٹی جو ہے نا بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. اور یہ ایک حالانکہ کنٹیکسچوئل بات ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ سیرت میں ایک گروپ جو مجھے بہت سرپرائز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ سوچو, صحابی کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں ان سے صحبت اختیار کی, ایون اف اٹ واز فار 1 سیکنڈ, ٹھیک ہے, چاہے وہ یعنی ان کو دیکھا اگر نابینا شخص ہے تو ان کے ساتھ ہوا تو وہ صحابی کوالیفائی ہو جاتا ہے, رائٹ. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سیرت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ان ون سینس بلیسڈ ہیں اور لیکن ان سینس محروم ہیں, کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا اور ان کے دشمن بنے رہے, اور جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تب وہ مسلمان ہوئے. ڈو یو ریئلائز کہ ان کا دل کتنا تڑپتا ہوگا اس بات کو کہ اے کاش کہ ہمیں ہدایت اس سے کچھ پہلے ملی ہوتی کہ ہم اللہ کے نبی کو شاید ایک مرتبہ سینے سے لگا سکتے, ہاں, ان کے ہاتھوں پہ بیعت لے کے ایمان لا سکتے, ان سے حدیث ایمان کی حالت میں سن سکتے, ان کو قرآن پڑھتے سن سکتے. اینڈ یٹ وی اسپینڈ ڈیکیڈز آف آور لائف ان کی دشمنی میں. حالانکہ گو کہ الحمدللہ دے اسٹل ہیو ہدایت. برات تو سوچو کہ اس شخص کو جو حسرت محسوس ہو رہی ہے, جو مسلمان ہو گیا ہے بٹ اب تابعی ہوگا, کبھی صحابی نہیں بن سکے گا, تو مجھے اور آپ کو کتنی حسرت ہوگی جب دوبارہ ہمیں نبی علیہ السلام کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا, جب ہمیں ان کے سامنے اٹھایا جائے گا اور ہمیں یہ دیکھنے کا موقع ملے گا. اینڈ اس کے برعکس, رائٹ, کہ افسوس کی بات اور عجیب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس بات کہی ہمارے لیے, کہ آپ علیہ السلام ہمارے بارے میں کتنی امید رکھا کرتے تھے. کہ آپ علیہ السلام کی یہ زندگی کے آخر کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں, اینڈ ہی سیز دیٹ آئی وش دیٹ یو نو دی اونلی تھنگ دیٹ آئی ول مس ان دس ورلڈ از کہ میں اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے جو ہے نا نہیں مل سکا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قریب کھڑے ہیں, اینڈ ابو ہریرہ کیا زبردست صحابی ہیں کہ ان کی محبت اتنی ہے کہ وہ شخص جو 8 ہجری کے قریب اسلام قبول کرتا ہے, ٹھیک ہے, گوز آن ٹو بیکم دیٹ کمپینین جو سب سے زیادہ حدیثیں نیریٹ کر رہا ہے, رائٹ. یعنی اتنا شوق ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا, رائٹ, کہ ہی گوز آن ٹو بیکم کہ ابو ہریرہ نہ ہو تو آپ کے پاس آج حدیث کا ذخیرہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. اینڈ اصحاب صفا میں سے غریب صحابی ہیں, بٹ the drive that he has is amazing. So he hears the prophet say this کہ اللہ کے نبی غم کر رہے ہیں کہ کاش میں اپنے بھائی بہنوں سے جو ہے نا مل لیتا. تو he says کہ یا رسول اللہ, ٹھیک ہے, کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں, رائٹ, تو ہم آپ کے ساتھ تو کھڑے ہیں. تو the prophet looks at him and says یا ابا ہریرہ انتم اصحابی, کہ تم سب میرے صحابہ ہو, اخوانی, کہ میرے بھائی کون ہیں, الذین آمنوا بی ولم یرونی, کہ میرے بھائی وہ ہیں جو میرے پہ ایمان لائیں گے, ولم یرونی, پر مجھے کبھی نہیں دیکھیں گے. اللہ کی قسم ایوری ون آف اس فلز ان دیٹ کیا کہتے ہیں ڈسکرپشن. ہمارے نبی کہہ کے گئے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں سارے, یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں, تو وہ میرے وہ ہیں. اینڈ یو نو صحابہ کرام پہ قربان جائیں کہ وہ کانورسیشن ختم نہیں کی انہوں نے ہمارے لیے. اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ ابو ہریرہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ آپ اپنے ان بھائیوں سے ملیں گے کبھی؟ تو the prophet says کہ ہاں ملوں گا, رائٹ, قیامت کے دن جو ہے میں ان کو ملوں گا. تو ابو ہریرہ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ آپ ان کو کیسے پہچانیں گے, رائٹ, ہاؤ ول یو ریکگنائز دیم, بیکاز ہی از لوکنگ ایٹ دا نمبرز کہ کتنے بلینز اینڈ بلینز آف پیپل آن دیٹ ڈے. تو نبی علیہ السلام بہت خوبصورت مثال دیتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ایک شخص کے
بہت سارے جو ہے سیاہ گھوڑے ہوں، رائٹ، اور ان سیاہ گھوڑوں میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جو کہ سیاہ ہوں پر ان کے جسم پہ سفید مارکس ہوں، رائٹ، شائننگ برائٹ اسپاٹس ہوں، تو کیا وہ ان دوسرے والے گھوڑوں کو پہچان سکے گا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بالکل پہچان سکے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میری امت جو ہے قیامت کے دن اسی طرح ان کے جسم کے کچھ اعضاء جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے. اور جب یہ بڑا مشہور واقعہ ہے بٹ جو پارٹ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، تو جب ابو ہریرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں چمک رہے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے جسم کے وہ حصے جن پہ وہ وضو کیا کرتے ہیں، وہ حصے جو ہے نور بن کے چمکیں گے جب وہ کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، رائٹ. اب یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جب دن میں 5 دفعہ، چلو جی دن میں 1 دفعہ، جمعے والے دن 1 دفعہ، جمعے کا نمازی بھی ہے نا، ٹھیک ہے، جب وضو کر رہا ہوتا ہے تو اس امید سے اپنے اوپر پانی ڈالتا ہے کہ شاید یہ حصہ چمکے اور میرے نبی اس سے دیکھ کے مجھے پہچان سکے. محسوس ہی نہیں کیا نا ہم نے کسی جگہ کو. بٹ یہی تو فرق ہے صحابہ میں اور ہم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بتائی، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کو ایسے پہچانوں گا اور پھر ان کے لیے حوض کوثر پر انتظار کر رہا ہوں گا. ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری کانورسیشن میرے آپ کے بارے میں ہو رہی ہے. وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رائٹ، وہ ابو ہریرہ جن کی وجہ سے حدیثیں روایت ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ان کی عاجزی، ان کی تڑپ، ان کی طلب دیکھو کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ ہی سیز کہ اس دن کے بعد میں جب وضو کیا کرتا تھا تو اور اپنے جسم کو پانی لگا رہا ہوتا تھا تو میں اپنے بازو پہ اوپر تک پانی لگاتا تھا اس امید میں کہ میرے نبی مجھے بھی پہچانیں گے آخرت کے دن. یہ فقہی بحث نہیں ہے، یہ ابو ہریرہ کی محبت ہے کہ ہی جسٹ انٹرنلائزز دا فیکٹ کہ آئی وانٹ ٹو ڈو دس. اینڈ یو نو یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں انسان کے دل میں نہ صرف محبت پیدا کرتی ہیں، یہ چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. اتنے ایکٹس ہیں. ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جوان صحابی، یعنی آپ میں سے جو چھوٹے بیٹھے ہو نا اس عمر کے ہوں گے غالباً، اور وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے نبی جو ہے وہ دن میں ہی سراؤنڈیڈ بائی پیپل، لوگ ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ان سے سوال پوچھ رہے ہیں. اینڈ دین مجھے ہوتا ہے کہ مجھے اچانک ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یو نو اینڈ دیر آر اپرچونیٹیز آل دا ٹائم کہ رات جب ہوتی ہے تو ہر شخص اپنے گھر کو چلا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام بھی اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. اور پھر مجھے سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کے نبی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو کون ان کی اس نیڈ کو فلفل کرے گا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اس فکر اور اس سوال میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب جا کر بیٹھ جاتا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو بی دس پرسن. اٹ ڈزنٹ ٹیل ہم، رائٹ، میں بس بیٹھا ہوں. اینڈ غالباً 1-1.5 دن گزرتا ہے، نبی علیہ السلام ایک دن رات میں نکلتے ہیں تو ان کو دیکھ لیتے ہیں اینڈ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو. اینڈ یو نو وین ہی سیز دس تو اللہ کے نبی کو ان پہ پیار آ جاتا ہے. اینڈ آپ سے سم ان کو کہتے ہیں کہ یا ربیہ سلنی، کہ مانگو مجھ سے کیا چاہتے ہو، رائٹ. اینڈ ہی سیز کہ یا رسول اللہ میں آئی وانٹ یور کمپینین شپ ان جنہ، رائٹ. تو اللہ کے نبی سوال دوبارہ کرتے ہیں کہ نہیں مانگو ابھی کیا چاہتے ہو. اینڈ ہی از سو سنسیئر، وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ بس مجھے یہی چاہیے، آل آئی کیئر اباؤٹ از کہ آپ یہ دعا مانگیں. تو نبی علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ پھر تم میری دعا کو پر لگاؤ، ٹھیک ہے، اپنے سجدوں کی کثرت کو بڑھا کر. تو یہ صحابی جن کا ذکر میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو سیرت میں کہیں اور نہیں ملے گا، بٹ ایک چھوٹا سا عمل آج 1400 سال بعد بھی میں اور آپ ان کا نام لے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں یہ محبت موجود تھی، رائٹ، اور وہ اس محبت کو کہیں نہ کہیں مینیفیسٹ کر رہے ہوتے تھے، کہیں نہ کہیں ایکسپریس کر رہے ہوتے تھے. اینڈ انہوں نے نہیں جا کے کسی اور سے پوچھا کہ مجھے اس کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو اٹس ٹائم دیٹ یو نو ہم اکثر اوقات بیانات سنتے ہیں، کانفرنسز پہ جاتے ہیں، مجالس میں بیٹھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، اینڈ آئی کین ویل بیٹ کہ اس وقت جب بات ہو رہی ہوتی ہے ہمارے جذبات ابھرتے ہیں. بٹ دین دا سیڈ ریالٹی از کہ ہم جب واپس جاتے ہیں تو ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں. ہم تمام تر نوشن میں اسی طرح جو ہے نا کیا کہتے ہیں پھر دنیا میں الجھ جاتے ہیں، پھر چیزیں بھول جاتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں. تو اس کو کیسے چینج کرنا ہے؟ اچھا یہ بھی آپ کو حدیث سے ملتا ہے کہ ابو صحابی کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حنظلہ کو یہ محسوس ہوتا ہے اپنے بارے میں کہ ایک وہ کیفیت ہے جب ہم رسول اللہ کے پاس ہوتے ہیں کہ ایمان ہی الگ ہے، رائٹ، جذبات الگ ہیں. اینڈ دین جب میں گھر جاتا ہوں تو میں تو بالکل یعنی دنیا میں اور گھر والوں میں بالکل ان جیسا ہو جاتا ہوں. تو سنسیئرٹی از سو مچ کہ یہ مدینے میں اونچا اونچا کہنا شروع ہو جاتے ہیں نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو چکا ہے. اینڈ ابو بکر سن کر ان سے پوچھتے ہیں تو
ان کے سامنے ساری بات رکھتے ہیں تو ابو بکر کہتے ہیں تو میری بھی یہ حالت ہے. تو دونوں صحابہ اللہ کے نبی کے پاس اپنی یہ حالت لے کر چلے جاتے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں پریشانی ہو رہی ہے اس بارے میں کہ ہم اس کو کیسے ریزالو کریں. رائٹ. اب میں واقعے سے آگے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صرف یہ بات دیکھ رہے ہو کہ صحابہ میں آپ کو ایک چیز بار بار نظر آئے گی کہ جب کوئی دین کا مسئلہ ہوتا تھا, وہ اسپریچول ہو, وہ انٹلیکچوئل ہو, ٹھیک ہے, وہ فقی ہو, کہ دے وڈ میک این ایفرٹ ٹو گو اینڈ آسک دا پروفٹ. وہ نہیں سوچتے تھے کہ کیا سوچیں گے اللہ کے نبی, وہ چلے جاتے تھے اور پوچھتے تھے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے, میں اکثر یونیورسٹی میں بچوں کو چھیڑتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ آپ کی کیا سوال ہے, تو بہت سارے فری ول کے بارے میں سوال ہے, اللہ کی ایگزسٹنس پہ سوال ہے, ہر چیز کا جواب ہے الحمدللہ, کوئی مسئلے کی بات نہیں. تو میں آفٹن کو کہتا ہوں, اچھا مجھے ایک بات سوچ کے بتاؤ کہ یہ سوال تمہاری زندگی میں کب سے ہے, 5 7 8 10 سال, اتنے سال, کتنی ایفرٹ کی ہے اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کے لیے. ایسے نا سر نیچے چلے جاتے ہیں. کتنی ایفرٹ کی, یعنی کتنے اسکالرس سے ملے تھے, کتنی کتابوں میں پڑھی تھی. ہاں, اپنے ایتھیسٹ دوست سے گلوریا جینز پہ ہر دوسرے دن یہی سوال پوچھو گے, جواب تو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی پائتھون جو ہے نا کوڈنگ کیسے ہوتی ہے, اور میں روز جا کے کیا کہتے ہیں کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیا کروں چائے پیتے ہوئے, 15 سال بھی پوچھتا رہوں, نہیں سمجھ آئے گی. ایفرٹ ہے ہی نہیں. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس جا رہے ہیں. تو یہ دونوں ابو بکر نہیں کہتے کہ یار میں تو ابو بکر ہوں, دے گو اینڈ آسک دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ اسٹیٹ بیان کرتے ہیں. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زبردست بات کہتے ہیں ان کو, وہ کہتے ہیں کہ حنظلہ اگر تمہاری وہی اسٹیٹ رہے نا جو کہ تمہاری میرے ساتھ ہوتی ہے, تو واللہ فرشتے نیچے اتر آئیں گے اور سڑکوں پہ تم لوگوں کو گھیر لیں گے, یعنی کہ تم لوگ اتنے نیک ہو جاؤ گے. But then he says in English, he says in Arabic, I'll say it in English because میں نے حدیث انگلش میں پڑھی ہوئی ہے کہ یا حنظلہ there is a time for this and there is a time for that, right? And then the Prophet repeats this 3 times, یعنی he's trying to tell them کہ اس چیز کا بھی ایک وقت ہے اور اس کا بھی ایک وقت ہے. سو اپنی اس کیفیت پہ پریشان مت ہو. ایز لانگ ایز آپ گناہ نہیں کر رہے, تو جب آپ دنیا کے ساتھ ہوں گے, دنیا کا کام کر رہے ہوں گے, آپ کو ریئلائز ہوگا کہ یہ ایسے ہی. بٹ دین جب آپ واپس آئیں گے تو پھر آپ کی کیفیت بڑھے گی. اینڈ اسی چیز کو بیلنس کہا گیا ہے. دیکھو یہ جو ہے نا لا رہبانیۃ فی الاسلام, کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جنگلوں میں بیٹھ کے جا کے بس اللہ اللہ کرتے رہو, بیکاز وہ بیلنس زندگی نہیں ہے. دین کا, ہمارا دین معتدل دین ہے ہی اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے تمام تر چیزوں کو زندہ کر کے دکھایا, تمام تر چیزوں کو. اور ہم آج جب دین کا تصور لے کر بھی آتے ہیں نا, اینڈ اس میں ایٹ ٹائمز ہم یعنی بیانات میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم صرف ایک تصور کو لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے, اسٹیٹ بلڈنگ ہو رہی ہے نا, تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ What was the first significant thing that he built? کیا چیز بنائی؟ مسجد. رائٹ. جدھر چلے جاؤ ہر کوئی آپ کو بتائے گا کہ مسجد بنائی. مسجد کیوں بنائی جاتی؟ عبادت کے لیے. رائٹ. جس کا تو آپ کے دین کا ایک ڈائمینشن عبادت ہے, جس کا تعلق اللہ رب العزت اور انسان کے ساتھ. اس کا تعلق مخلوق سے کم ہے. ہاں, مسجد کمیونٹی سینٹر بھی بن جائے وہ ایک الگ چیز ہے, بٹ فنڈامنٹلی مسجد عبادت ہے. عبادت کا تعلق انسان کا اللہ سے. میں کتنی لمبی نماز پڑھتا ہوں اس کا آپ سے کوئی غرض نہیں, رائٹ. اس کا غرض میرے اور اللہ کے درمیان ہے. رائٹ. یہ میں سیکولر سینس میں نہیں کہہ رہا, دینی اعتبار سے کہہ رہا ہوں. میں کتنے نوافل پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا, یہ میرے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ. رائٹ. میں توبہ کر رہا ہوں نہیں کر رہا, تہجد پڑھتا ہوں نہیں پڑھ رہا, یہ سب اللہ اور میرے درمیان ہے. پہلا المیہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو اللہ اور انسان کے درمیان چھپا ہوا معاملہ تھا, یہ آج یارڈ سٹک فار تقویٰ بن گیا. کس کی داڑھی کتنی لمبی ہے, ٹھیک ہے, کس کا جبہ کتنا لمبا ہے, کون کیا کہتے ہیں جو ہے نا کتنا پکا نمازی ہے, یہ اس کی نیک ہونے کی حیثیت. آپ کو پوری سیرت میں صحابہ کرام کے بارے میں یہ تفصیلات ملیں گی. عبادت گیون ہے, ہر ایک نے کرنی ہے. کوتاہی ہو جاتی ہے, فجر مس ہو رہی ہے, کچھ اللہ سے معافی مانگے کرتے رہے. آپ بتا سکتے ہیں مجھے کون سے صحابی کی نماز زیادہ لمبی تھی؟ کبھی نہیں بتا سکیں گے, ملتا ہی نہیں ہے آپ کو. رائٹ. Every Sahabi was doing his best, to the best of their abilities, right? So that's one part to it. But why do we only know selected versions of Sirat? There was another thing the Prophet did as well. What was that thing? کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جاتے ساتھ ہی بازار بھی بنوایا. For some of you this might be a surprise. کیوں نہیں بتایا جاتا آپ کو؟ جس سیرت کی کتاب میں یا جس درس میں آپ نے یہ سنا کہ مسجد بنائی ہے, یہ کیوں نہیں بتایا کہ بازار بھی بنایا تھا؟ حالانکہ بازار موجود تھا, وہاں مسجد تو موجود نہیں تھی, بازار موجود تھا. بٹ دین کیا ایک دوسری ڈائمنشن عبادت کے علاوہ معاملات ہیں, لین دین, تجارت, حلال رزق کمانا, یہ عین دین ہے. نبی علیہ السلام نے اس لیے ایک بازار بنوایا بیکاز the Prophet wanted to show to the Jews and others that اسلام ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے.
وچ مینز واٹ کہ لاٹ آف پیپل ہر دفعہ کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے, وہ 9 to 5 کام کر رہے ہوں گے, رائٹ, 9 to 6 کام کر رہے ہوں گے, جو بھی ان کے وہ ہے. اینڈ یہ جب وہ کام کر رہے ہیں, یہ دنیا نہیں ہے. میں اتنی دفعہ یہ دنیا نہیں, آپ احادیث پڑھ کر دیکھیں. یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں, اللہ کے نبی سے مصافحہ کرتے ہیں, تو حضرت سعد کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں رسول اللہ, اور کہتے ہیں کہ سعد تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا, بیکاز ہاتھ پھٹے ہوئے, رائٹ. اینڈ حضرت سعد از اے گریٹ کمپینین. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سارا دن مزدوری کرتا ہوں تو میرے ہاتھ ایسے ہو گئے. تو آپ علیہ السلام ان کے ہاتھ کو لے کے چومتے ہیں اینڈ فرماتے ہیں کہ اللہ ان ہاتھوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے. ہمارا وہ شخص جو صبح سے شام تک جاب کر کے واپس آتا ہے, وہ تو یہی سوچ رہا ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں, میں تو ایسا ہوں, میرا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, یہ وہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھ رہے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح سے شام تک اپنے گھر والوں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے ماتحت لوگوں کے لیے رزق کمانے میں مصروف ہے, شام گھر داخل ہونے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. سو دیٹس دا پریکٹیکلٹی جو آپ کو سیرت سے مل رہی ہے. یعنی ہم سیرت بھی جب پڑھتے ہیں, وی آر اونلی ریڈنگ عمر اینڈ ابو بکر جب وہ جنگ کر رہے ہیں, جب وہ محبت کر رہے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچا وہ کھاتے کہاں سے تھے, رائٹ. حضرت عمر نے ایک بندے کے ساتھ طے کیا ہوا تھا کہ بیکاز کہ ایک ول بی بزنس پارٹنرس, ٹھیک ہے, ایک دن میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے نا پورا دن گزاروں گا, تم کام کرنا, دوسرے دن تم گزارنا, میں کام کروں گا, اینڈ ویل شیئر نوٹس, وچ از گریٹ بیلنس, رائٹ. سو بٹ وہ کام والا پارٹ ہم ایسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, تو پھر جو اگلی نسل ہے وہ اس کا تصور تو یہی ہے نا کہ یار اچھا دین پہ آنے کا مطلب ہے کہ مولوی بن جاؤ, اس کا مطلب ہے مسجد میں بیٹھے رہو, کام شام کوئی نہ کرو, ٹھیک ہے, چندہ آ جائے تو ٹھیک ہے, غریب, اس لیے مولوی کا تصور بھی غریب ہے, سب کچھ وہ ہے. جبکہ رسول یعنی صحابہ نے دنیا فتح کی ہے, اینڈ دیٹ واز بیکاز آف دیئر بیلنس, کہ انہوں نے ہر چیز کو زبردست سر انجام دیا. تو آپ وسلم نے نہ صرف عبادات سکھائیں, معاملات, حلال حرام جو ہے بازار, یہ چیز سیٹ اپ کی, اور تیسری چیز کیا کی, 3 ہی ڈائمینشنز ہیں, وہ کیا ہے, اخلاقیات. تو اخلاقیات جو کہ ہمارا ایک دوسرے سے, تو معاملات کا تعلق بھی انسان کا انسان سے ہوتا ہے, وہ اللہ کے لیے. اخلاقیات ہم سب سمجھتے ہیں اخلاق کیا چیز ہے, وہ کیسے اسٹیبلش ہوا کہ 2 کام کیے, انٹرنل ایکسٹرنل دونوں. انٹرنل کمیونٹی کے لیے آپ نے مواخات سیٹ اپ کیا مدینے میں, کہ ہر انصار کو ایک مہاجر کے ساتھ بھائی بنا دیا. پہلا ٹیسٹ ہی یہ تھا کہ ضرورت ہے نا, تو اب پتہ چلے گا کہ اپنے بھائی کی بھائی سے مدد کرتے ہو یا نہیں کرتے, رائٹ. اینڈ قربان جائیں انصاری صحابہ پہ جنہوں نے اس کی بہترین مثال قائم کی. اینڈ دین کیا کیا کہ یو ہیو دا فرسٹ, ٹھیک ہے, ریٹن ڈاکیومنٹ ان ہسٹری آف اے ملٹی فیتھ سوسائٹی دیٹ واز انڈورسڈ بائی دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہود کے ساتھ آپ نے چارٹر آف مدینہ سائن کیا. کوئی ضرورت نہیں تھی کرنے کی. اللہ کے نبی کو اوس اور خزرج ایک انڈسپیوٹڈ ہیڈ بنا کے لے کے آئے تھے. جتنے یہودی قبیلے تھے وہ مدینہ کے شہر کے آؤٹسکرٹس میں رہتے تھے. اگر ہمارے نبی چاہتے تو وہ کسی سے کوئی ٹریٹی نہ کرتے. بٹ آپ وسلم چارٹر آف مدینہ میں وضاحت کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ the Jews and the Muslims will survive with one another, they will protect one another, because آپ وسلم اس بات کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ اسلام خالی جو ہے نا وہ نہیں ہوگا, ایک ملٹی فیتھ سوسائٹی ہوگی, گو کہ حق دین ہے, رائٹ, بٹ یو ول ریئلائز دا فیکٹ کہ آخرت تک اور ادیان بھی رہیں گے, رائٹ. تو یہ پورا پارٹ بیلنس ہو رہا ہے نا کہ آپ کو کیسے, تو اگر ہم دین میں صرف ایک چیز کا تصور لے کے جائیں گے وہ نہیں ہوگا. تو میں کبھی کبھی مثال ایسے دیتا ہوں کہ لیٹ سپوز آپ کی, مجھے نہیں پتہ یہاں قریب جو بھی مسجد ہے, آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, اور آپ ایک بہت نیک صاحب کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, چلو محمد کو لے لیتے ہیں, اس کو چھیڑ بھی لیں. ہاں, محمد جو ہمارے ہوسٹ ہیں ادھر, بڑا اچھا بچہ ہے, اس کا نکاح بھی میں نہیں پڑھایا تھا, امید ہے کامیاب چل رہا ہے, ٹھیک ہے. سو محمد کو آپ دیکھتے ہیں کہ امامہ پہنا ہوا ہے, جوانی کی عبادت کر رہا ہے, اور آپ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ کیا زبردست بچہ ہے, ٹھیک ہے, اور ہر وقت آپ کو مسجد میں نظر آتا ہے. تو یو آر لوکنگ ایٹ ہم in the sense of عبادت, and you are praising him. And then one fine day you find out کہ محمد روز شام کو آ کے بیگم کو مارتا ہے, ٹھیک ہے, روز آ کے بیگم کو مارتا, ایسا ہو نہیں رہا, ڈونٹ وری, ٹھیک ہے, بٹ روز مارتا ہے. ساری عبادت تباہ ہو جاتی ہے نا. Why does that happen? Because you realize, حالانکہ اس کی عبادت ابھی بھی اتنی اچھی ہے, آپ اس کے اخلاق کے خراب ہونے کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہو. اسی چیز کو ہم امبیلنس کہتے ہیں. تو جب میں اور آپ جب بھی کہیں موٹیویٹ ہوتے ہیں اس بات کے بارے میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قریب آنا ہے, ہم نے بہتر مسلمان ہونا ہے, اس بات کو یاد رکھو کہ یہ ایک 3 way لین ہے, معاملات, اخلاقیات اور عبادات تینوں. صرف عبادت کرنے سے انسان نیک نہیں ہو سکتا, صرف معاملات کرنے سے بھی انسان, آج ڈفرینٹ فیکشنز ہیں.
آپ کے سیکولر لوگ جو کبھی مسجد میں داخل نہیں ہوں گے, عید کی نماز بھی شاید نہیں پڑھیں گے, وہ کہتے ہیں جی اصل تو اچھا انسان بننا, بس دل سے اچھے انسان ہو جاؤ, اللہ بڑے غفور الرحیم ہے, حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے. یہ ایک ظلم ہے. وہ لوگ جو صرف مسجد میں پڑے رہتے ہیں, کوئی خیر خواہی نہیں ہے معاشرے کے لیے, وہ ایک دوسرا ظلم ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بیلنس موجود تھا, اینڈ میں اور آپ اس بیلنس کی کوشش کر سکتے ہیں. پھر گریں گے, پھر اٹھیں گے, پھر گریں گے, پھر اٹھیں گے, اینڈ دیٹس ہاؤ وی کنٹینیو ٹو لیو آور لائف. اللہ رب العزت نے مجھ سے آپ سے پرفیکشن تو مانگی ہی نہیں, بٹ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بندے اس اورینٹیشن اور ڈائریکشن کو سیدھا تو رکھو. اور سیرت پھر کیوں ضروری ہے؟ بیکاز آپ کو سیرت میں نا یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی. آپ کو سیرت پڑھنے میں یعنی کوئی دقت دشواری نہیں ہوگی کہ آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ صحابہ کرام بھی ایکچولی ہماری طرح الجھ جاتے تھے کبھی کبھی. بڑے میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ان کے دلوں میں بھی بات آ جاتی تھی. انصار اور مہاجر کبھی کبھی ایک دوسرے سے ایک وہ جو ہے نا وہ قومی جو عصبیت ہے وہ کبھی آ جاتی تھی. اینڈ the Prophet ﷺ would then resolve matters for them, کہ وہ ان کو اکٹھا کرتے تھے, سمجھاتے تھے. کبھی ناراضگی ہو جاتی تھی. امہات المومنین کے آپ واقعات پڑھیں, and you'll find the wife would at times be jealous of the others, and then the Prophet would do it in such a beautiful manner کہ اس کو ریزالو کر لیا کرتے تھے. تو وہ چیزیں انسان جب پڑھتا ہے, دیکھتا ہے, تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس کو کس طرح کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, اور اس سے آپ کو مثالیں جو ہے نا وہ نظر آتی. مجھے یاد ہے کچھ عرصے پہلے, اور ان اسکولز دیٹ آئی ورک ان, سو وہ ویسے ہی اسکول میں لڑائی ہو جائے تو اکثر مجھے بلاتے ہیں کہ جو ہے پھٹے سالو کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے ایک بندہ. سو وہ دو کافی سینئر لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے. میں ویسے بھی عمر میں بھی چھوٹا ہوں ان سے, تو لیکن انہوں نے کہا جی آپ جائیں بات کریں. تو میں 2 دن پہلے نا بیان دیا تھا, تو وہ ایک نیا واقعہ سنا ہوا تھا کہ ایک موقع پہ حضرت ابو ذر اور سیدنا بلال کی آپس میں اختلاف ہو گیا, ٹھیک ہے. اور وہ اختلاف ایسا ہوا کہ حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو کہا کہ بلال تم میری بات کو یعنی ڈینائی کرو گے, رائٹ, اور تم جو کالی ماں کے بچے ہو, لائک اے ویری ریسسٹ کامنٹ. اینڈ حضرت بلال کو بہت برا لگا. مال غنیمت پہ کوئی سوال ہوا تھا, اینڈ حضرت بلال وینٹ اینڈ ہی بیسیکلی ٹولڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے بارے میں جو ہے نا ابو ذر نے کہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ابو ذر کو بلایا اور ان کو جسے کہتے ہیں نا جھنجھوڑ کے کہا کہ یا ابا ذر کہ یو آر اے مین جس کے اندر ابھی بھی جاہلیت کے آثار ہیں. اینڈ ابو ذر جسے کہتے ہیں نا وہ کام اٹھے کہ اللہ کے نبی آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں. اینڈ ابو ذر کی عاجزی دیکھیں کہ ہی وینٹ دین اینڈ ہی فاؤنڈ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. اور خالی معافی نہیں مانگی کہ بلال کو کہنے لگے, زمین پہ لیٹ گئے اور کہا کہ بلال جب تک تم اپنا پیر میرے سر پہ نہیں رکھو گے اور بتا نہیں دیتے کہ کون ذلیل ہے ہم میں سے, میں نہیں اٹھوں گا کہ مجھے تم نے جو ہے نا معاف کرنا ہے کہ میں نے اتنی غلطی کی. اور بلال رضی اللہ عنہ بلال ہیں کہ ہی سورٹ پیر رکھنے کے بجائے وہ حضرت ابو ذر کے ماتھے کو چومتے ہیں, اینڈ دونوں میں پیار ہو جاتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ میں نے ان دونوں کو جو ہے نا کہا بٹھایا, اور میں نے کچھ بھی نہیں کہا, بڑے لوگ ہیں, میں نے صرف یہ اسٹوری سنائی, ٹھیک ہے. اینڈ ون آف دیم اسٹارٹیڈ ٹو کرائی, ٹھیک ہے, بیکاز دے فگرڈ آؤٹ کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. اینڈ دیٹس ویئر دا سیرہ ہز کم ڈاؤن کہ یو ول فائنڈ فار ایوری پرابلم دیٹ وی ہیو ان آور ہاؤس, ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں آپس میں نہیں بن رہے, لک ایٹ ہاؤ دا پروفٹ واز ٹو دیئر اسپاؤسز. یعنی آپ حضرت عائشہ کی مثال لے کے دیکھو کہ کیسے اللہ کے نبی جو ہے نا ان کا دل رکھ رہے ہیں, کس خوبصورت انداز سے ان سے بات کر رہے ہیں, رائٹ, کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے. بچے ہیں تو نبی علیہ السلام کی آپ مثال دیکھیں کہ کتنے عجیب آپ جو ہے نا کس طرح ان کو ٹائم دیتے ہیں, کیسے ان سے محبت کر رہے ہیں, کیسے ان سے بات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں بار بار دہرانے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو زندگی میں عمل کرنا. جب آپ کا سارا ایکسپوجر ویسٹرن میڈیا کی طرف ہے, ٹھیک ہے, پاکستانی لوگوں کا دماغ خراب کر دیا ڈراموں نے, ٹھیک ہے, کہ وہ جو کچھ ادھر ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. حلال حرام تو ایک الگ بات ہے یار, میں تو اس بحث میں پڑھنا ہی چاہتا. وٹ ایور یور میڈیا از گیونگ ٹو یو, آپ کی اپنی زندگی اس سے تباہ ہو رہی ہے, وداؤٹ دین بھی تباہ ہو رہی ہے, because you are looking at things which are not realistic. So read the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam once. That's it. صرف ایک یہ قرآن ثقیل ہے, قرآن بہت مشکل ہے پڑھنا, وہ بظاہر بے ربط لگتا ہے. آپ سیرت سے ابتدا کر لیں. جو قرآن پڑھ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا آپ چھوڑیں یا جو کوئی اور چیز کریں, تو I am just saying that this is the easiest way to begin and it's a beautiful journey, right? And I want to sort of end by saying that alhamdulillah, that's one of the reasons that I'm here as well, and maybe I keep coming here once a month if they invite me, کہ we're fortunate کہ آپ میں سے اکثریت مجھے لگتا ہے ای ایم اے کے رہنے والے کچھ لوگ ہیں یا قریب سے آئے ہیں, کہ اسی گھر میں
جو ہمارے دوست ساتھی جن کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ بیگم کو مارتے ہیں، جو کہ نہیں مارتے، ٹھیک ہے، تو محمد جو ہے یہ لوگ جو ہے یہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ سیرت کا سرکل شروع کر رہے ہیں، رائٹ. تو آئی تھنک ابھی محمد فارمز بھی دے دے گا، چیزیں بتا دے گا، جس کا آئیڈیا یہ ہے کہ ایوری وینسڈے، ٹھیک ہے، فرام 7 to 9 PM، رائٹ. 2 گھنٹے ٹائم ہے، بیچ میں آپ کو کھانا شانا بھی کھلائیں گے، کچھ محبت بھی کریں گے. 2 گھنٹے نہیں پڑھائیں گے، فکر نہ کریں. بچوں کا تو اتنا اسٹیمنا ہی نہیں رہا نا، بیڑا غرق کر دیا ہمارا. ویسے ہی پہلے پھر کو بندہ بیان سن لیتا تھا، اب وہ یوٹیوب نے کہا ہے کہ 30 سیکنڈ میں ساری بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. شارٹ ہونا چاہیے، پیچھے بہت خوبصورت ٹریک بھی ہونا چاہیے. 30 سیکنڈ میں اسلام سمجھ آ جائے تو سب زبردست ہے، ورنہ نہیں. یہ ہماری بھی میڈیا ٹیم ہمیں یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ جی انسٹاگرام نے کہا 1 منٹ میں بات کرنی ہے تو 1 ہی میں کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور لوگوں کا اٹینشن اسپین بالکل ختم ہو گیا، رائٹ. تو آپ ایک جسے کہتے ہیں نا، تو یو کم ہیئر to sort of enjoy the blessings, right, the companionship, right. دیکھو, there is no صحبت. I cannot give you صحبت. We are all صحبت for each other. I swear, جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کے جو نا ہمیں انرجی ملتی ہے. کوئی کسی سے بہتر نہیں. پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں کی کیا دعائیں ہیں، رائٹ، کہ جس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے. تو وہ اس گھر میں یہ ایک اپرچونیٹی یہ لوگ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس پہ آپ لوگ کوشش کریں کہ یار ہم جو ہے اس اعتبار سے، اس کے لحاظ سے جو ہے نا آئیں اور ہم اس کو جو ہے شروع کریں، ہم اس کو دیکھیں، اس کو کیسے کریں. اینڈ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ رب العزت جو ہے نا کس عمل کو کیسے قبول کر لے. تو ایک حلقہ ہے جس میں آپ یعنی ویکلی جو ہے نا نبی علیہ السلام کی سیرت اور زندگی پڑھائی جائے گی. اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ انسان جب اکیلا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اس کو بہکا دیتا ہے. جن لوگوں کی زندگی میں بہت سیلف ڈسپلن ہے وہ اکیلا بھی کر سکتے ہیں. بٹ جن کو یہ پتہ ہے نا یار میرے لیے آسان ہے کہ ایک میں نے اینکر کر دیا ہے کہ وینسڈے والے، اور خالی میں یہاں کی بات نہیں کروں گا، میں تو ہر جگہ کہتا ہوں جہاں آپ کا کمفرٹ لیول ہے، جن آپ کو لوگوں کو سن کے سمجھ آتی ہے، جہاں آپ کو ہے، کہیں ویک میں ایک دفعہ جانے کی کوشش کیا کرو، رائٹ، کہ جہاں آپ کو اچھی خیر کی بات جو ہے ملے. یاد ہے بہت سال پہلے جب میں نے بالکل نئے جو ہے نا بیان شروع کیے، لائک، اور بیان نہیں شروع کیا تھا تب ہم لوگ ایک کورس کرواتے تھے فٹ اسٹیپس کے نام سے. چھوٹے بچوں کے لیے کورس ہوتا تھا، لائک آپ کے او لیولز یا اس سے چھوٹے بچے. ہمارا ایک دوست تھا ڈیفینس میں، جو اصل ڈیفینس ہے، یہ اس والے کو میں اصل نہیں مانتا، ٹھیک ہے، بہت دور ہے، میں وہیں سے آیا ہوں، ٹھیک ہے. سو وہاں جو ہے نا وہ کورس ہوتا تھا کے بلاک میں. تو وہ اب 8-10 چھوٹے بچے آئے ہوتے تھے. یہ 2011-12 کی بات ہے when I started talking for the first time. تو وہاں ایک یہ ظہور ٹیکسٹائلز والے، عارف ظہور صاحب نام ہے، ہیز پاسڈ اوے، اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ یعنی ویری ویل ٹو ڈو، ویری رچ، چینج ہز لائف اینڈ بڑی، یعنی آئی تھنک 60-65 پلس. وہ ایک بوڑھے انکل اکیلے آ کے بیٹھ جاتے تھے. پتہ نہیں کس نے ان کو میسیج، ہم نے تو لکھا ہوتا تھا چھوٹے بچوں کے لیے. اینڈ مجھے یاد ہے کہ یار وہ انکل واز دا موسٹ ریگولر انکل، ٹھیک ہے. اینڈ وہ آتے تھے اور وہ یعنی 10 سال پہلے تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں کیسا ہی بیان دیتا تھا، ابھی اتنا ٹوٹا پھوٹا ہے. اینڈ وہ بیچارے آ کے سن کے روتے رہتے تھے، رائٹ. اور وہ پورا 3 گھنٹے کا سیشن نا 4 اسپیک سن کے جاتے تھے. اینڈ اتنے وہ مخلص آدمی تھے، ٹھیک ہے، کہ آئی اسٹل ریمبر ہم اینڈ آئی ووڈ بی سرپرائز کہ یہ کیوں آتے ہیں ہمارے پاس. بٹ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا ایک طلب ڈالی ہوئی تھی کہ ہی وانٹیڈ ٹو چینج ہمسیلف. اینڈ دین ہی ووڈ کم ٹو اس اینڈ آسک اس. اینڈ وہ مشورے بھی دے رہے ہوتے تھے، جیسے وہ ماشاء اللہ آپ میں سے بھی جو بڑے لوگ ہیں نا وہ مشورے وغیرہ بھی چل رہے ہوتے ہیں سارے وہ. بٹ وہ بہت اخلاص تھا ان میں. تو اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، کس نے کیسے کرنا ہے کس نے نہیں کرنا. پتہ نہیں ہمارا کون سا عمل اللہ تعالیٰ پسند کر لے. انسان کی ساری زندگی اس ایک تلاش میں لگتی ہے کہ کوئی ایک عمل ایسا ہو جائے جس کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. وہ بنی اسرائیل کی زانیہ عورت جو پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے، وہ وہی تو بات دکھا رہا ہے. اور کوئی ایک عمل ایسا نہ ہو جائے کہ جس پہ اللہ کی پکڑ آ جائے. دیٹس واٹ وی آر آل ٹرائنگ فار. سو جب اللہ رب العزت آپ کو موقع دے، ٹھیک ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے کوشش کریں کہ ہم انڈیویجولی ایز اے فیملی کسی اچھی جگہ پہ جانا شروع ہو جائے. میں ایک ہی مشورہ لوگوں کو دیتا ہوں کہ اسٹارٹ گوئنگ ٹو اے ویکلی حلقہ، اے سرکل، اے سیرت سرکل، اے تفسیر سرکل، اینڈ گیو یور سیلف اے فیو منتھس آن دیٹ. اینڈ یو ول سی کہ آپ کی زندگی آٹومیٹکلی پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گی. کچھ ریڈیکلی ڈفرینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ از آئی تھنک سینڈنگ این اپرچونیٹی یور وے دیٹ دیر آر پیپل ہو آر ولنگ ٹو میک دیٹ ایفرٹ ان دیئر ٹرائنگ. اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو بھی قبول فرمائے، آپ سب حضرات کے آج کے آنے کو، اور ویسے جو آپ چیزیں جو کوشش دین کے لیے کر رہے ہوتے ہو، جو تمنا ہے، ان کو پورا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.